طاقتور دعا۔ آصف اور عامر بہت قریبی ساتھی تھے۔ وہ پڑوسی تھے، اسکول میں ہم جماعت اور بعد میں کام پر ساتھی تھے۔ ایک دن انہوں نے عجیب و غریب زمینوں کی تلاش کے لیے سمندری سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک کروز جہاز میں اپنا سفر شروع کیا اور دور دور تک سفر کیا۔ تاہم ان کے سفر کے دوران موسم بہت تباہ کن ہو گیا۔ جہاز سمندر کے بیچوں بیچ تباہ ہو گیا۔ زیادہ تر مسافر مارے گئے، لیکن آصف اور عامر ایک قریبی جزیرے پر تیر کر پہنچ گئے۔ جزیرہ ویران تھا، ایک درخت بھی وہاں نہیں تھا۔ آصف اور عامر نے محسوس کیا کہ وہ خدائی مداخلت کے بغیر جزیرے پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے خدا سے دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس کی دعا زیادہ طاقتور ہوگی۔ آصف جزیرے کے مشرقی سرے پر چلا گیا، گھٹنے ٹیک کر وہاں نماز پڑھنے لگا۔ عامر جزیرے کے مغربی سرے پر چلا گیا اور وہاں نماز ادا کی۔ آصف نے خدا سے دعا کی کہ وہ اسے زندہ رہنے کے لیے خوراک فراہم کرے۔ حیرت کی بات ہے کہ اسے سمندر کے ساحل پر کھانے، پھلوں اور سبزیوں کا ڈھیر مل گیا۔ 2 دن کے بعد اس نے اپنی بیوی کے طور پر ایک خوبصورت لڑکی کی درخواست کی، کیونکہ وہ جزیرے پر بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ چند گھنٹوں میں جزیرے کے قریب ایک جہاز کا ملبہ تھا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ آصف نے لڑکی سے شادی کر لی۔ آصف نے جو بھی دعا مانگی اسے عطا کر دی گئی۔ جہاز کے تباہ ہونے کے تقریباً 1 ماہ بعد آصف نے اپنے آبائی شہر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ اسے گھر لے جانے کے لیے ایک جہاز کو بھیجے۔ یقینی طور پر آصف اور اس کی بیوی کو گھر لے جانے کے لیے ایک جہاز آ گیا۔ جب یہ جوڑا جہاز میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ آصف نے کسی کو اس سے بات کرتے سنا۔ یہ صرف ایک آواز تھی، کیا تم اپنی زندگی کے ساتھی کو یہاں پر اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آصف حیران ہوا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ کون ہے اور آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ آواز نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تم سے دعا کی درخواست کی تھی، جس سے تم نے اپنی جان بچانے کی درخواست کی تھی، اور جس سے تم نے کھانے پینے اور پناہ کی درخواست کی تھی، اور یقیناً ایک بیوی کے لیے بھی دعا کی۔ آصف نے گھبرا کر گھٹنے ٹیک دیے۔ تب آصف کو عامر کے بارے میں یاد آیا، جسے وہ اس وقت بھول گیا تھا۔ خدا نے اس سے کہا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تھا، میں صرف عامر کی دعائیں پوری کر رہا تھا۔ اس نے صرف ایک چیز کی دعا کی، اس نے کہا، براہ کرم آصف کی تمام دعائیں پوری کر دیں۔ یہی اس کی واحد دعا تھی۔ آصف آنسوؤں میں تھا اور جزیرے کے دوسری طرف چلا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے بہترین دوست عامر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ عامر کو وہاں نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ عامر کہاں ہے؟ خدا نے جواب دیا، میں اسے اپنے ساتھ لے گیا ہوں۔ سنہرے دل والا آدمی اب میرے ساتھ ہے، لیکن میں آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کروں گا، جیسا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ آصف مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے دوست کی دعائیں زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عامر کی دعائیں بالکل بے لوث تھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بے غرضی دعا کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔